بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن آخرت کے فکر مند ہم بن جائیں گے تو ہمارے لیے اپنے اوقات کا صرف کرنا مساجد میں، اپنے اوقات کو عبادات میں لگانا، اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر صرف کرنا، اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ آج جب ہمیں دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں اور دنیاوی امور سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں دنیاوی امور اور دنیاوی کاموں میں مال کے خرچ کرتے ہوئے نہ تو تکلیف ہوتی ہے اور نہ تو ہمارے اندر بخل پیدا ہوتا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ اور مانع بنتی ہے۔ اسی طرح جب ہم آخرت کے تاجر بنیں گے، آخرت کے فکر مند بنیں گے اور آخرت ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی تو ہمارے لیے پنجگانہ نمازوں کا ادا کرنا بھی، مال جو آج ہماری سب سے بڑی محبوب چیز ہے، جو آج ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اس مال کا صرف کرنا اور خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے واقعات کو جب پڑھا جاتا ہے، ان کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، اور یہ حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، ورنہ آج ہم اس سے کہیں زیادہ اور اسی طریقے سے اپنے مالوں کو دنیاوی امور میں صرف کرتے ہیں۔ آج شادی بیاہوں کو دیکھ لیا جائے، اس طریقے سے بیجا مالوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بیجا صرف کیا جاتا ہے کہ اے مسلمان، انہی مالوں کو اگر تو اللہ کے راستے میں صرف کر دے تو اللہ کی قسم تیرا نام اور تیرا نام اعمال فرش سے عرش پر پہنچ جائے۔ آئیے میں آپ کو بڑا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں قحط سالی ہوئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے سے 100 اونٹ غلہ منگایا۔ 100 اونٹ آج کے ٹرک اور اس وقت کے اونٹ یہ دونوں برابر تھے۔ اس وقت کی جو مالوں کو ادھر ادھر لے جانے کی عظیم الشان سواری تھی وہ یہی اونٹ کی سواری تھی، اور آج ٹرک اور تمام طرح کے اسباب ہیں۔ آپ نے 100 اونٹ غلہ منگایا۔ جب غلہ سے بھرے اونٹ مدینہ پہنچے تو شہر کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جتنے درہم میں آپ نے یہ غلہ شام سے خریدا ہے اسی کے برابر نفع دے کر ہم یہ غلہ خریدنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ تاجروں نے کہا اچھا دگنے نفع پر دے دیجئے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع بڑھاتے رہے حتیٰ کہ 5 گنے تک نفع پر آ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تیار نہ ہوئے، یہی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ یہ سن کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگا دی؟ مدینہ کے تاجر تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے 10 گنا عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، کیا تم لوگ اتنا یا اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکین پر صدقہ ہے، اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔
اللہ اکبر. جس وقت نفع کمانے کا موقع ہے، جس وقت 2 گنا 3 گنا 4 گنا اور 5 گنا نفع لینے کا موقع ہے، ایسے موقع پر بھی آپ نے نفع کی پرواہ نہ کی اور دنیاوی نفع کا خیال نہ کیا، بلکہ اخروی نفع کا خیال کیا کہ ہمارا خالق اور مالک اس سے 10 گنا زیادہ دینے کو راضی اور تیار ہے. انہیں یقین تھا مال کے خرچ کرنے سے اللہ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور وہ آخرت جہاں جانے کے بعد ہمارے اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہم بھیج دیں. اور یہ سخاوت جب قبر میں بھی ہمارے لیے آڑ بنے گی، میدان محشر میں بھی ہماری بخشش کا سبب بنے گی، اور پل صراط پر بھی ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے گی، اور جنت میں درجات بلندی درجات کا سبب بنے گی. یہ نفع 5 گنا نفع، دنیا کا 5 گنا نفع اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور آج جب ہمارے اندر سے آخرت کی فکر گئی، ہمارے ذہنوں سے پل صراط کا تصور ختم ہوا، ہمارے ذہنوں سے قیامت کا تصور نکلا، ہمارے ذہنوں سے قیامت کی ہولناک مناظر ہمارے ذہنوں سے نکل گئے، تو آج ہمارے لیے اپنے مالوں کا صرف کرنا اللہ کے نام پر مشکل ہو رہا ہے. مکان دیکھ لیا جائے تو سب سے عالی شان بنانے کی کوشش کی جاتی. ہمارے عمرا اور مالداروں کو دیکھ لیا جائے، اپنے مالوں کو اپنے مکانوں کو سجانے میں کس طریقے سے بیجا مالوں کا اسراف کرتے ہیں، کس طریقے سے مالوں کو فضول خرچ کرتے ہیں. اگر اسی مال میں سے تھوڑا سا حصہ بھی اللہ کے نام پر نکال دیا ہوتا تو اللہ کی قسم ترقی ہمارے قدموں کو چومتی.